بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں موجود، اور لوکل پالیٹکس، نیشنل پالیٹکس، اور خاص طور پہ چائنا اور انڈیا کے بارے میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں۔ پھر اس گزشتہ 3 دنوں میں کافی اہم خبریں آئیں اور اہم چیزیں منظر عام پہ آئیں، ان کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے۔ ارشد ملک صاحب جو احتساب عدالت کے جج تھے ان کو برطرف کر دیا گیا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں نوٹس موصول نہیں کر رہے، ایف بی آر کو ان کے گھر کے باہر نوٹس لگانا پڑا، چسپاں کرنا پڑا۔ یہ ساری خبریں ہیں، اور سب سے پہلے آپ سے یہ بتائیں گے کہ جناب کرونا سے الحمدللہ اب صورتحال کرونا سے نمٹنے کے لیے کافی بہتر ہے، اور ایک ادارہ بنایا گیا تھا NCOC، اس کو 100 دن ہو گئے، اور اس دوران بہت سے نشیب و فراز بھی آئے، اور خاص طور پہ پچھلے دنوں خبریں چلیں کہ خدا نخواستہ 2 ملین، 3 ملین، 1 ملین سے تجاوز کر جائیں گے کرونا کے کیسز، اور اس کے بعد یہ بھی خبریں آئیں اور وہ مختلف ارقام ہی دیتے رہے۔ ریاض فتیانہ صاحب نے کہا کہ کوئی 2.2 کروڑ جو اس وقت کرونا کے مریض چل پھر رہے ہیں سوسائٹی میں، تو اس پہ بھی بات ہوئی، تو بڑا خوف و ہراس تھا۔ لیکن 100 دن مکمل ہوئے، اس ادارے نے کافی اچھا کام کیا اور کافی منظم انداز میں کیا، اور اس کا کریڈٹ پوری کی پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی وزٹ کیا، آرمی چیف نے بھی وزٹ کیا، وفاقی وزراء نے بھی وزٹ کیا، اور 100 دن کی کارکردگی کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ عزم و ہمت کے 100 دن تھے، جس سے پوری قوم نے متحد ہو کے اس کا مقابلہ کیا، اور اب بھی کر رہی ہے، اور اب الحمدللہ صورتحال کنٹرول میں ہے۔ جناب چوئس صاحب۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی تو UK کے ادارے نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کا جو مرض ہے وہ پیچھے کی نیچے کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا الحمدللہ، لیکن ابھی بھی کوئی کمپلیسنس کی مطلب سستی کی اور غیر ذمہ داری کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جتنے SOPs ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اور یورپ اور کئی جگہوں پر جدھر ختم ہو گیا تھا یا نیچے جا رہا تھا، اب ایک دم لاکھوں کروڑوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ علاقے میں ان ممالک میں پاکستان اس وقت سب سے بہترین پوزیشن میں ہے اللہ کے فضل سے، اور اس کے لیے جو اسد عمر ہوں، جنرل افضل ہوں، دوسرے جو جنرل اور بغیر وردی کے جنرل اور دوسرے ڈاکٹر اور جنہوں نے کام کیا، ہیٹس آف ٹو دیم۔ جی ہاں بالکل، اور خاص طور پہ ہیلتھ سروسز کو بھی، جی تمام ڈاکٹرز کو، ہیلتھ سروس کے لوگوں کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، NCOC کے تحت صرف یہی مقصد نہیں تھا کہ جناب صرف آپ نے کرونا کے مریضوں کو ہی دیکھ بھال کرنی ہے، بلکہ NCOC کے پلیٹ فارم سے اہم ترین فیصلے کیے گئے، اہم منصوبہ بندی کی گئی۔ بیرون ملک پاکستانی تقریباً 1 لاکھ کے قریب پاکستانیوں کو 550 فلائٹ سے وطن واپس لایا گیا، اور ان کے کرونا ٹیسٹ بھی کروائے گئے۔ پھر TTQ حکمت عملی کے تحت 5 لاکھ کے لگ بھگ متاثرہ افراد تک رسائی، اور پھر 20 بڑے شہروں میں ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ سول انتظامیہ کی مدد بھی کی گئی، اور یہ سارا کام ملک بھر میں کیا گیا۔ اور یہ بہت میں کہتا ہوں کہ اگر یہ NCOC نہ ہوتا تو 18ویں ترمیم کے بعد جو ایک بد نظمی اور بدمزگی پیدا ہوئی تھی، شاید یہ صورتحال اس وقت ایسی نہ ہوتی۔ لیکن الحمدللہ دیر آئے درست آئے، لیکن اچھا ادارہ کام کر رہا ہے جی، اور مزید دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ آگے خبریں ہیں چوئس صاحب، خبریں وہ یہ بھی بتا دیں کہ آج پرائم منسٹر گئے اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ پاکستان میں وینٹیلیٹر تیار ہو گئے ہیں جو ایکسپورٹ بھی ہوں گے اور مقامی بھی استعمال ہوں گے، اور فواد چودھری نے یعنی ہیں تو وہ روایتی سیاستدان، لیکن انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور ان کے سارے سائنسدانوں نے، اور کئی اور چیزیں بھی وہ بنا رہے ہیں، اور کم از کم $1 بلین کی بچت جو ہے سالانہ اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے۔ بس فواد چودھری صاحب سے ایک کام کہیں گے کہ اپنے جذبات پہ تو قابو رکھا کریں اور اپنی وزارت پہ بھرپور توجہ دیں، انشاءاللہ وہ بہت ترقی کریں گے۔ خبر چوئس صاحب،
یہ ہے کہ احتساب عدالت کا فیصلہ دیا تھا ارشد ملک صاحب نے، ان کو برطرف کر دیا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، لیکن ہم ایک اور کیونکہ اندر کی خبریں ہم دیں گے کہ جناب یہ ماجرا تھا کیا، ارشد ملک صاحب پہلے سے مینج تھے یا جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب نہیں ان پہ تو ضمیر کا بوجھ تھا، وہ ساری باتیں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہی جو انہوں نے فیصلے دیے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ یاد رہے کہ انہوں نے 2 فیصلے دیے ہیں، ایک میں بری کیا ہے اور ایک میں سزا دی ہے، تو اگر دونوں فیصلے مسلم لیگ نواز کی خواہش کے مطابق اگر ختم کیے جاتے ہیں تو پھر بریت والا فیصلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نواز کی اس ننھی خواہش پہ، وہ سنیے۔ پتہ اس میں کسی کی نہیں ہے، پر یہ فیصلے کل عدم نہیں ہو جاتے۔ عبوری آئین کے تحت جن ججوں نے حلف اٹھایا ان سب کو سپریم کورٹ کے 14 ممبر بینچ نے ڈسمس کیا، اپنے عہدوں سے ہٹائے دیے گئے۔ کہا گیا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، تقرری تھی، وہی خلاف آئین تھی، ان کے بھی فیصلے برقرار ہیں، وہ فیصلے برقرار رہتے ہیں۔ وہ ایک ڈی فیکٹو کا ڈاکٹرن ہے۔ میاں صاحب کو اور مریم بی بی کو اپنے وکلاء سے کہنا چاہیے ان کو اس پہ ایجوکیٹ کریں، اور ایسے معاملات میں ہی آتا ہے۔ فیصلے نہیں بدلتے جناب، اور یہ بات چوہدری صاحب بالکل درست ہے کہ جتنے بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے بہت سارے ججز برطرف کر دیے گئے تھے اور یک لخت کیے گئے تھے شاکر صاحب، قطع کلامی معاف، ارشد ملک کو اب برطرف ہونا تھا، ان کا جو بھی انجام ہے وہ ہی آسک فار اٹ۔ انہوں کہڑے مامے نے کیا سی، جا مدینہ منورہ جیسے مقدس جگہ جتے جا کے حسین نواز اور احسن اقبال نہ بیٹھ کے تو اسے ڈیل کر اور کروڑا اربا روپے لے جان اور دیتے جان، یہ تو شرمناک واقعات ہے۔ مریم نواز اور ان کے ساتھیوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے یہ کہاں سے ویڈیو لی اور کس کس نے بلیک میل کیا، اور شاہد خاقان عباسی کو بتانا پڑے گا کہ ایک جج جو کیسز سن رہے تھے اس کی جگہ ان کو کیسے وہاں لے جایا گیا۔ ان کا کوئی کیس نہیں ہے، وہ ایک دن 2 دن انہوں نے بڑھ کے اور ڈینگے مال ہم بری ہو گئے، ہم بری ہو گئے، جیسے یہ پاناما کیس میں بری ہو گئے تھے۔ جی ان کا ہر روز یہ ایک نئی یعنی جیسے یہ بجٹ کے ذریعے حکومت گرا رہے تھے، اب منہ چھپاتے پھر ہم اب عدم اعتماد کا سوچ رہے ہیں۔ بھائی تم جو سوچ رہے ہو کرو، بندے تمہارے بھاگتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اس طرف بھی آتے ہیں۔ یہ مریم نواز نے ٹویٹ بھی کیا کہ آج کا فیصلہ بے شک سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے۔ اس فیصلے نے نواز شریف پر ہی نہیں عدل و انصاف کے دامن پر لگا ایک بڑا داغ دھویا ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر جس کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر۔ اب عدلیہ کے وقار اور انصاف کا تقاضا ہے کہ داغدار جج کے داغدار فیصلوں کو بھی پھاڑ پھینکا جائے۔ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہنے والے مقبول ترین سیاستدان پیسے دیندے رہنے داغدار جج نو، میں بتاتا ہوں چوہدری صاحب، اس طرف آتا ہوں، پہلے ذرا یہ ٹویٹ سنا دیں کیونکہ ہم نے پوائنٹ آف ویو تو سب کا دینا ہے نا۔ 7 محترم جج صاحبان نے جج کی برطرفی کے ذریعے واضح کر دیا کہ نواز شریف کو کس طرح سزائیں سنائی گئیں۔ انصاف کبھی ادھورا نہیں ہوتا، مکمل انصاف کا تقاضا ہے کہ جس طرح جج کو برطرف کیا گیا اس طرح اس کے بدعنوان فیصلوں کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ تو چوہدری صاحب بات یہ ہے، خبر یہ اطلاعات تو یہ ہیں، اور ارشد ملک صاحب کو پتہ نہیں اب آگے کس طرف لے کے جانا ہے کیس کو، وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایف آئی اے نے جو انویسٹیگیشن کی اور ان کے موبائل فون سے جو ڈیٹا ان کو ملا تھا، صرف وہ ڈیٹا ہی لے لیا جائے تو میرا خیال ہے کافی چیزیں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوں گی، اور مریم بی بی کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ جناب یہ کچھ ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ رپورٹس یہ ہیں کہ ڈیورنگ ٹرائل ارشد ملک صاحب کو یہ کلٹیویٹ کر چکے تھے اور انہوں نے دانستہ کمزور فیصلہ لکھا، ایک میں بری کیا، دوسرا کمزور فیصلہ لکھا، اور اس کے بعد جو مڈل مین تھے ان کے ذریعے، اپنے جو کامن فرینڈز تھے ان کے ذریعے ان کو بلایا گیا، اور یہ جو ویڈیو بنائی اس میں ارشد ملک صاحب کی ول شامل تھی،
سین یہ کریٹ کیا گیا کہ ایسا لگے کہ یہ خفیہ طور پہ بنائی جا رہی ہے، اور لیکن ناصر بٹ کے بھی مائک لگا ہوا تھا اور ادھر ارشد ملک صاحب کے پاس بھی مائک تھا، آوازیں ساری پوری کی پوری کلیئر ریکارڈ ہو رہی تھیں، اور مقصد یہ تھا کہ اس کی بنیاد پہ ہم ایک ماحول کریٹ کریں گے، اور ماحول کریٹ کرنے کے بعد پھر ایک نئی سیاسی تحریک شروع کریں گے۔ پھر ارشد ملک صاحب جو ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ارشد ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ضمیر کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ پھر ارشد ملک صاحب جیسا کہ آپ نے کہا جدہ جاتے ہیں، وہاں حسین نواز سے ملاقات ہوتی ہے، پھر نواز شریف صاحب بہت جتن کر کے بیل لیتے ہیں سپریم کورٹ سے 4-6 ہفتے کی۔ پھر ان 4-6 ہفتوں میں ارشد ملک صاحب جاتی عمرہ جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی جگہ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے وہ ماتحت تھے ان کو کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں کر رہے، نہیں بتا رہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے دباؤ میں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مل کے کھیل رہے تھے، اور ان کے پاس اور بھی ارشد ملک صاحب نے کچھ اور بھی ریکارڈ کر کے ان کو چیزیں دی ہوئی ہیں، اور اس میں اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ہے، اور جس کی بنیاد پہ مریم بی بی کا خیال ہے کہ میں کسی بھی وقت وہ چیزیں سامنے لا کے ان کو بلیک میل کر سکتی ہوں۔ وہ ارشد ملک صاحب نے سب کچھ بتا دیا، اور اسی لیے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا، اور پھر ان کی جو ساری پلاننگ تھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں بیٹھے لوگ جو ہیں معزز جج صاحبان وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، انہوں نے باقاعدہ ڈائریکشنز دیں اور ایک آؤٹ لائن دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کہ جناب ان کے جو ایویڈنس ہیں ان کو اس معیار کے مطابق پرکھا جائے اور اپیل کا فیصلہ میرٹ پر کیا جائے، کیونکہ ادروائز دیکھا جائے جو ریکارڈ پہ چیزیں لائی گئی ہیں، جو ثبوت لائے گئے ہیں وہ وزن رکھتے ہیں یا نہیں۔ اب ان کو ابھی تو یہ آدھا فاصلہ طے ہوا ہے، ابھی تو اگلا جو پارٹ 2 ہے وہ آنا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے، اور باقی جو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ساری ریکارڈنگ کیسے کی گئی۔ چوہدری صاحب یہ مطلب اور حقائق آنے ہیں سامنے، اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ناصر بٹ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مفرور، وہ وہاں سے بڑھ کے جو مار رہے ہیں، یہ سارا کیا ذرا ان کا ہے، اور یہ مریم صاحبہ جو ہے کسی صورت اس سے نکل نہیں سکتی، اور ساتھ جو باقی وہ ان کے شریک جرم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ایویڈنس ہے، جو ڈاکومنٹس ہیں، جو گواہوں نے بیانات دیے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے یعنی ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کی خام خیالی ہے، اور یہ غلط بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ اب ان کو تھوڑا پتہ چل گیا کہ بھئی ہم نے غلط موڑ مڑا ہے، تو اب چپ ہو گئے۔ بالکل، اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب جی، اب اعتزاز احسن صاحب پہ بھی کافی عید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ذرا سنائیے جی۔ اعتزاز احسن صاحب بہت قانون دان رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ تھوڑی درست نہیں ہے۔ ان کا مشورہ تو بہرحال میری رائے یہی ہوگی کہ پی ایم ایل این کو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جی وکلا کیا مشورہ دے رہے ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ وکلا ہمارے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ اپیل جو ہے وہ عدالت عالیہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پہ زیر سماعت آئے گی، تو وہاں پہ وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہاں پہ رکھیں گے۔ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی اس معاملے کو انکوائر کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آج نہیں بنے گا تو کل آنے والے وقت میں جو ہے وہ بن جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی سنیے جی۔ ایک بڑی اخلاقی ذمہ داری ہائر جوڈیشری کی ہے، تو چیف جسٹس صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا سو موٹو نوٹس، اور سو موٹو جہاں تک میری سمجھ ہے قانون کی، ایسی ہی باتوں میں اولین ترجیح ہوتی ہے، تو یقیناً مجھے خیال ہے کہ وہ نوٹس لیں گے اور جو کورٹس ہیں ان کی ساکھ بحال کریں گے۔ ان کے اس بیان کے بعد ہی چوہدری صاحب میرا اپنا اندازہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کھنچائی ہوئی ہوگی اور جاتی عمرہ سے ہوئی ہوگی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ سو موٹو نوٹس لیں۔
یہ سو موٹو نوٹس کی امید ان کو ہے، لیکن وہ سو موٹو نوٹس وہ کہتے ہیں 2024 میں ہوگا، اور 2024 میں ایسا سو موٹو آئے گا کہ یہ سارا کچھ انڈو ہو جائے گا۔ وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں اگر حالات اسی طرح رہے تو۔ کیسا؟ نہیں، ان کو ہر ایک کو رائٹ ہے کہ جو مرضی وہ اپنا اندازے لگا کے بیٹھے۔ اب جو یعنی جتنے بار ڈاکومنٹس کے اور جو ان کے خلاف ایویڈنس آ چکا ہے، یعنی اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک ان میں سے اکثر و بیشتر معاف کرنا خودکشیاں کر چکے ہوتے کہ ہم نے اس طرح ملک کو لوٹا، اس طرح ملک میں تباہی مچائی، ڈاکہ چوری کی اور قومی خزانے کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں، یعنی اتنی داستانیں ہیں۔ لیکن حرام ہے کہ ان پر یا ان کے حواریوں پر وہ ارتضاء احسن جیسے بڑے نامور وکیل کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھال دیا اور انہیں پاگل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی۔ معاف کرنا یہ ان کی یعنی مطلب حالت ہے، کیونکہ وہ حلوہ مانڈا جو ہے نا وہ چین نہیں لینے دے رہا، جو انہوں نے اتنی لمبے عرصے تک لوٹ کا بازار گرم ہوا تھا یہاں، وہ کہتے کسی طرح پھر ہوئی بہاراں آ جان۔ تو بہاریں لے آئے نا واپس، آپ کو کیا مسئلہ ہے چوہدری صاحب؟ جی ایسی ہم نے ملک کے لیے لانی، ہم نے غریبوں کے لیے لانی، ان کے لیے نہیں لانی۔ تو ان کے لیے آج ایک جگہ سے اطلاع آئی ہے کہ 1 ارب روپے کی چینی پکڑی گئی ہے۔ ہو کیا رہا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگ رہا۔ 1 ارب سے زیادہ کا سٹاک پکڑا گیا، اور وہ ہدایات آئی ہیں جناب ان کو ریٹ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق اس کو فروخت کیا جائے۔ اسی طریقے سے گندم کا ذخیرہ پکڑا گیا ہے۔ لیکن چوہدری صاحب، دور دراز کے جو شہر ہیں وہاں پہ ابھی تک آپ کے جو دوست ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ توجہ نہیں دے رہے، خاص طور پہ جو ساؤتھ پنجاب کے بقیہ شہر ہیں، بہاول نگر ہے ان میں، کیونکہ وہاں پہ ہسپتال کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ جناب وینٹیلیٹرز ہیں تو ان کو آپریٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور کوئی آپریٹ کرنے والا آ جائے تو وینٹیلیٹر جواب دے جاتا ہے۔ گردے کا جو ڈائلیسس ہوتا ہے وہ مشینیں 10 میں سے 7 جو ہیں وہ نان فنکشنل ہیں، ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دور دراز شہروں میں کیوں نہیں یہ عثمان بزدار صاحب توجہ دیتے چوہدری صاحب؟ یہ تو خود وہاں سے تونسا سے نہیں ہے جی، وہ تونسا شریف سے ہیں، یہ خود دور دراز ہے، یعنی پسماندہ جگہ ہے۔ آپ کو یاد نہیں شاید رہا کہ 2 سال پہلے جب ان کو بنایا گیا تھا تو کہا جائے ان کے گاؤں میں تو بجلی بھی نہیں ہے۔ اب اس کے علاقے کے علاوہ پورے ملک میں کچھ نہیں رہا۔ چلے ٹھیک ہے، معاف کرنا، 31 ارب روپیہ جڑا ہے صرف اتنے چلا گیا۔ 36 ضلع جڑے نے وہ سارے روندے نے۔ ابھی آپ کو جو آپ بھی بڑے مزے لے کے سٹوریز دیتے تھے، یہ ایم این اے بھی ناراض، وہ ایم این اے بھی ناراض، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو 99.9% ایم این اے جو تھے ان کی لڑائیاں اور ان کی ناراضگیاں پنجاب سے متعلق تھی۔ چلیں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملیں، آپ قریب بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ مسائل آ رہے ہیں تو کو بالکل جی ان کا آبائی گاؤں ہے، آبائی شہر ہے، ان کو بالکل ترقی ملنی چاہیے۔ وہ ذرا آپ پتہ کریں نا، آپ کا بھی بہاول نگر نزدیک ہی ہے ادھر سے، کہ وہ تونسا کا ریکارڈ کیوں جل گیا، کس نے جلایا ہے، پتہ اور نہیں مقصد کیا ہے؟ وہ شباز شریف ڈاکٹرین پر عمل ہو رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، اب یہ تو پتہ کر لیں گے، آپ پتہ کر لینا نا، آپ کے دوست وہاں میں پہ بیٹھے تصویریں ہیں آپ کو کافی بھیج سارے۔ رہا ہوں، ابھی لیٹ تو آئے۔ جناب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کا کرونا ٹیسٹ آ گیا جناب نیگیٹو، اور ہمارے جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ظفر مرزا صاحب، ان کا ہو گیا پازیٹیو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا پازیٹیو ہو گیا، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کا چوہدری صاحب نیگیٹو بھی آ گیا ہے، لیکن عدالت میں وہ پھر پیش نہیں ہو رہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک تو وہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہونا ہے 3 ہفتے کے لیے، اس کا ٹائم چاہیے اور مزید ریسٹ چاہیے، اور پھر آل پارٹیز کانفرنس بھی مسلسل ڈیلے ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں مل رہا۔ تو یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ نہیں، وہ تو آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے مقتدر حلقوں سے بھی اور باقی جگہ سے بھی کہا کہ مجھے تو کینسر کا عارضہ کافی سالوں سے،
اور میرے جو ڈاکٹر ہیں وہ لندن میں ہیں، تو میں نے ان کے پاس علاج کروانا ہے اور یہاں ہو نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا پہلے آپ کا یہ ٹیسٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر کوئی ان کو کسی طرف سے نا کوئی ایشورنس نہیں ملی، تو اب کوئی نئے پاپڑ بیلیں گے یا کوئی نیا جال پھیلائیں گے۔ اب ساری ان کی توجہ جو ہے کسی طرح چیئرمین نیب کو ہٹوایا جائے وقت سے پہلے اور کوئی مرضی کا قانون بنوایا جائے، اور اس پر بہت سارے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ ابھی تفصیلات میں کسی وقت آپ اجازت دیں گے تو کروں گا، ابھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کیس کوئی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لوٹا گیا ہے، اور ملک سے باہر وہاں سے ادھر ادھر سمیع اللہ کلیم اللہ والا جو چکر چلائے گئے ہیں وہ سب پہ اوپر واضح ہو چکے ہیں۔ تو وہ الگ بات ہے کہ بھئی یعنی نیب بھی کوئی آسمان سے اترا ہوا ادارہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی کئی کالی بھیڑیں موجود ہوں گی، ان کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے نیب کو، بالکل اور کرنی چاہیے۔ جس سے اس کا کام ہے وہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے لوگوں پر نظر نہیں رکھیں گے تو دوسروں پر آپ نے کیا نظر رکھنی ہے؟ 100% درست چوہے صاحب، 100% چیئرمین نیب کو کہتے ہیں جی ہم تو چیئرمین نیب کو، پروسیکیوٹر جنرل کو، ڈپٹی چیئرمین کو ذرا تگڑے ہوں اور تگڑے ہو کے اپنے اندر کی صفائی بھی کریں، اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چیئرمین نیب جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ریکویسٹ کریں نا، وہ شو میں آئیں کل پرسوں کسی وقت۔ بالکل ٹھیک ہے، ریکویسٹ کر لیتے ہیں ان کو، اور ہم بلکہ براہ راست ریکویسٹ کرتے ہیں جی چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب آئیں، اور یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہوگی، آنر ہے جناب ہمارے لیے، اور ہم ان سے بہت کچھ پوچھ سکتے ہیں، اور لیکن ہم ان سے یہ ضرور کہیں گے کہ نیب کے اندر کا گند ضرور صاف کریں، ورنہ یہ ادارے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اور دوسرا، کیونکہ یہ صفائی کرنا ضروری ہے، اور یہ بالکل ایک رول ماڈل ہوگا، جو کالی بھیڑیں اندر بیٹھی ہیں بلکہ بھیڈو بیٹھے ہیں ان کو بالکل نکالنا چاہیے جناب، اور جو انکوائریز فائنل ہو چکی ہیں ان کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ود ان نیب کی بات کر رہا ہوں میں، باقی سارے کیسز چلتے رہتے ہیں، اس سے نیب میں نکھار آئے گا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا۔ لیکن ایک بات ہے صابر شاکر صاحب، جی آپ بھی ریکوریز جو ہے ملک کے لیے، آپ جو لوٹا ہوا پیسہ واپس چاہتے ہیں، اور سارے پاکستان وہ کہتے ہیں، نیب کے اعلیٰ ترین ذرائع کہتے ہیں کہ اگر نیب کو طاقت دی جائے، نیب کے اوپر کیچڑ نہ اچھالا جائے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، کیونکہ کوئی ذاتی کیس تو ہے نہیں، 2000 ارب روپیہ جو ہے وہ ریکوریبل ہے، یعنی 178 ارب تو ریکور کیا انہوں نے اس چیئرمین صاحب کی موجودگی میں، لیکن وہ کہ 2000 ارب روپیہ پائپ لائن میں ہے مختلف سٹیجز پر۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ 12-15 بلین ڈالر جو ہے پاکستان کا لوٹا ہوا ہے، اور وہ آنا ہے واپس، لیکن کل آ جائے تو اور اچھا ہے، آج آ جائے تو اور اچھا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے جج صاحب وہ سپاٹ فکسر جو ہیں ان کو نکالنا ہوگا، کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا، جو نہ صرف انویسٹیگیشن کے دوران مخبری کرتے ہیں بلکہ گرفتاری سے پہلے فون کر کے بتا بھی دیتے ہیں، پھر پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر ان کو ان کے خلاف انکوائری بھی ہوتی ہے، پھر وہ پریشر ڈلواتے ہیں، فون کرواتے ہیں، تو اس لیے ان کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوتی تب تک یہ اچھی خبریں میرے اور آپ کے حصے میں تو گالیاں ہی آئی ہیں نا۔ کوئی بات نہیں، خیر ہے اس کی، خیر ہے۔ اچھا شیخ نہیں، اور لیکن یہ بات میں ضرور کروں گا کہ چیئرمین نیب نے میرے ذرائع کے مطابق یہ کہا ہے کہ چینی سکینڈل جو ہے المعروف، اس میں ہمارے پاس آ رہا ہے کیس کہ سبسڈی کس نے دی، کس نے لی۔ انہوں نے کہا کوئی وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر ہو، افسر ہو، متحد ہو، کچھ ہو، ہم نے نہیں دیکھنا، جس کے اوپر ایویڈنس ہوا اس کو کیفر کردار تک، انجام تک لے کے جائیں گے، یہ انہوں نے کہا میرا قوم سے وعدہ ہے۔ لیکن جو صاحب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ، اور اداروں کو دیکھتے ہیں تو وہ کام بڑا زبردست کر رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ آج بھی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین جنرل عاصم باجوہ صاحب، انہوں نے آج بھی ایک معاہدہ کیا ہے، اور نیا ایک ہائیڈل پاور پروجیکٹ کا معاہدہ ہوا ہے آزاد پتن کے نام سے۔ اس سے پہلے بھاشا ڈیم، اس سے پہلے جو آزاد جموں و کشمیر میں کوہالہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ، اس کی بھی کر چکے ہیں، معاہدے ہو چکے ہیں، اور یہ کام شروع ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ہم اس طرف جا رہے ہیں اور کامیابی پہ کامیابی، اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ
जैसे लगता है कि हुकूमत को कोई ख़तरा वतरा कोई नहीं, तो फिर ये -1 जो है ये कहाँ से आ गया था? शेख रशीद साहब नहीं, की ये ज़ुबानी। अपनी मौत मर गया ये फलसफा। शेख रशीद साहब को सुन सुने लें कि जी। चेयरमैन नायब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो आज इजलास हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि जो जमानतों पर है, जो मफरूर है, जो भागे हुए हैं, जो मुल्क से बाहर है, उन तमाम को वापस लाएंगे और जमानतें भी मनसूख कराएंगे और अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इसी वजह से आज ही शोशा छोड़ दिया कि चेयरमैन नैब को बदलना है और नैब के कवानीन को बदलना है। नैब ढांचा तो रह जाए लेकिन उसके अंदर रूह कोई ना रहे, ये आज ही उन्होंने प्रोपेगेंडे फैला दिए हैं। चौधरी साहब इस वक्त लेकिन आप चेयरमैन साहब का इंटरव्यू करें। इस वक्त जो चौधरी साहब नंबर गेम है ना कौमी असम्बली और सेनेट में, उसमें जी नैब ऑर्डिनेंस में तो क्या एक कौमे की भी तब्दीली नहीं हो सकती, फुल स्टॉप कौमा भी तब्दील नहीं कर सकते। इस वक्त नंबर गेम इस हद तक क्या कहना चाहिए नागुफ्ता बे है ऐसे लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ तब्दील हो जाए। शेख रशीद साहब क्या कहते हैं? -1 देखें ना, हम आखिरी चॉइस हैं ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। तो फिर -3 होगा। चौधरी साहब फिर ये इस मैसेज के बाद सूरत हाल मामूल पे आई है ना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। नहीं, इसमें इसमें क्या मैसेज है? हाँ, शेख साहब क्या कह रहे हैं? मेरे तो ख्याल में अभी तक किसी जगह कोई बात ही नहीं हो रही -1 या 2 या 3 की। वो कहते हैं अगर किसी के पास हैं वोट तो वो आदमी मूव करके दे ले, जैसे जो बजट में इनका हासिल हुआ है। और अब जो इनके 25-30 MNA और 40-50 MPA रास्ता बदलने वाले हैं, उसका इन्होंने क्या करना है? लेकिन जो साहब एक और बात की है शेख साहब ने, वो उन्होंने की है कि अपोजिशन जो है वो वज़ीर खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा जो हैं वो खुद ही अपनी अपोजिशन है और उनको चाहिए कि वो ज़रा अपने आप को काबू करें और अपने कपड़े बाहर आके ना धोएं। नहीं, साबर शाकर साहब जी, माफ करना, मुझे एक चीज का जवाब दे दे। आज पाकिस्तान के गलियों मोहल्लों में आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, आया वो किसी पॉलिसी से मुतमिन है? बस इसका जवाब मुझे दे दो। मैं आपके सारी आर्गूमेंट्स और इनके वजीरों की लड़ाइयाँ और फला, ये असल इशू नहीं है। जज साहब बात ये है, मैं आपसे रोज पूछता हूँ कि 45 रुपए की चीनी 90 रुपए में किस तरह बिक रही है। तो चौधरी साहब एक बात बताऊं आपको, ये आप कल, मैं सही कह रहा हूं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तो कल आप वज़ीर आला पंजाब से बात करें, क्योंकि ये सूबाई मामलात हैं, सूबाई हुकूमतों ने ये चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं। ठीक है, आटा, गंदम, सब्जियां, चीनी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रोटी, पानी, ये सारे काम सूबाई हुकूमतों ने करने होते हैं। सूबाई हुकूमतों ने भी खुद नहीं करने होते, ये डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे करवाने होते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस ज़िले में अच्छा डिप्टी कमिश्नर और अच्छा DPO बैठा है वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल अच्छी मिलेगी। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके साथ आप भी जाएं। माफ़ करना जी, साबर शाकर, माफ़ करना, मुझे अल्लाह ताला के उस रब्बुल आलमीन की कसम खाकर कहता हूं कि आज शाम एक वफाकी वजीर ने कहा है कि उसके जिले में एक शख्स को 3 करोड़ रुपया रिश्वत लेकर DC लगा दिया गया। आप पता नहीं कोट टाई पहन के वहां इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में आपको कौन खबरें देता है? जाए पहले इसकी तस्दीक करें। और मैं कहता हूं कि हमने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कौन से हमारी जाती दुश्मनी थी? अगर यही कुछ होना था तो फिर हमें इमरान खान की जानदारी पर किस लिए हम हर वक्त आंखें बंद करके बैठे रहे? आप मुझे मजाक करते हैं। वो पूछ ले, जाके इससे पूछ ले, वो 3-3 करोड़ रुपए जो दे के छोटे छोटे जिलों के DC लगेंगे, वो उन्होंने हराम काम करना है। उन्होंने पहले 15 करोड़ इकट्ठा करना है। तो सही बात है ना। मैं आपको वफाकी वजीर को, और मैंने कसम खा के कहा है आपको खुदा की, कि मुझे वफाकी वजीर ने कहा है जहां मर्जी मुझे खड़ा कर ले। आप बातें करते जा रहे हैं, तो चौधरी साहब उससे मिल लो, इससे मिल लो, साहब और मेरे से ज्यादा कौन मिलने को तैयार है? तो सुन तो लें, एक बात ये बताएं, वफाकी वजीर जो हैं वो काबीना में ये बात क्यों नहीं बताते
کابینہ میں بتانا چاہیے. پتہ نہیں ہمیں کیا پتہ ہے. ہاں وہ جس وفاقی وزیر کی بھی ہے جو آپ کو یا مجھے بتاتے ہیں ان کو یہ بات کیبنٹ میں بتانی چاہیے. کیبنٹ نہیں بتا سکتے. وزیر اعظم عمران خان کو بتائیں، جا کے اپنے کپتان کو بتائیں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر بتائیں. یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ شیخ رشید صاحب کا وہ بڑا زبردست سارٹ ہے. یہاں پہ چودھری صاحب یہ ہو رہا ہے کہ ایک وزیر دوسرے وزیر کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ایک وزیر ایک قومی اسمبلی میں غلام سرور خان صاحب کہتے ہیں، ایک رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں، دوسرے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے ان کے وزیر کی اور علی زیدی صاحب بیٹھ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ان کی وزارت کی پریس کانفرنس وہ کر رہے ہوتے ہیں. جب اس طریقے سے امبیرسمنٹ کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی تو سوچیں. نہیں، یہ صابر شاکر صاحب کے مشورے سے کر رہے ہیں. نہیں جی، نہ آپ کا مشورہ نہ میرا مشورہ. یہ تو بچگانہ حرکتیں. اور کیا ہے؟ ایک تو ان کے سارے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دینے چاہیے جو سارا دن ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لڑتے رہتے ہیں. جب اگر کوئی شخص جو ہے وہ 2 سال میں بھی اگر نہیں سیکھ رہا، اس کو وزیر رکھنے کا، وزیر اعلیٰ رکھنے کا، گورنر رکھنے کا کوئی جواز رہ جاتا ہے. خان صاحب کو چاہیے کہ اب بجٹ پاس ہو گیا، 2 سال حکومت کو ہو گئے، جن کی کارکردگی ناقص ہے، جو لوٹ مار میں ملوث ہے، ان کو چھوٹے مار کے باہر نکالیں. چلیں، میرا خیال ہے کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے ٹھوڑوں کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے بریک لے لینی چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی کہ جناب وہ نوٹس کیوں نہیں موصول کر رہے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، جن کی چھاتی کے بارے میں ہے جی کہ وہ 56 انچ ہے اور وہ دشمن کو بڑا للکارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یوگا بھی کرتے ہیں اور مارشل آرٹس کے بھی ہیں. لیکن اصل جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ انسانوں کے قاتل ہیں، معصوم انسانوں کے قاتل. یہ ان کی وجہ شہرت ہے. وہ جاتے ہیں، چائنا سے کافی مارشات پڑ چکی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور پہلے خبر چلتی ہے بریکنگ نیوز کہ جناب راجناتھ سنگھ وزیر دفاع جو ہیں، انڈین ٹی وی پہ چلتی ہے، پاکستانی ٹی وی پہ نہیں، کیونکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ ISI نے چلوا دی تھی. NDTV انڈین ٹی وی چینل پہ بریکنگ نیوز چلی اور خبر چلی کہ جناب راجناتھ سنگھ دورہ کریں گے اگلے مورچوں کا، لداخ اور گولوان. اور یہ خبریں جیسی چلیں، ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے بیجنگ سے، چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان، اور انہوں نے کہا کہ دورہ ضرور کریں لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر وہاں پہ کوئی اشتعال انگیزی کی بات کی گئی تو اس کا جواب فوراً ملے گا. اس میسج کے بعد پھر پریشان، اور اس کے بعد پھر خبر چلتی ہے 3 گھنٹے کے بعد کہ وزٹ جو ہے وہ ری شیڈول کر دیا گیا اور راجناتھ سنگھ وزیر دفاع جو ہیں وہ ان کے دورے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اس کے بعد چودھری صاحب جمعرات کی رات نئی دلی میں اجیت دوول ایک میٹنگ کال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے اور خبریں جا چکی ہیں اور اس سے تو مورائل جو ہے پہلی ستیہ ناش ہوا ہے وہ تو مزید گر جائے گا، اور جو انٹرنل پریشر ہے یہ تو اپوزیشن آپ کو کھا جائے گی. جس کے جواب میں اگلے دن تصاویر جاری ہوتی ہیں، فوٹیج جاری ہوتی ہے کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ اگلے مورچوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور بتایا گیا کہ وہ لداخ اور لیہ یہ ان علاقوں میں پھر رہے ہیں اور ہاسپٹل بھی گئے. اور باقی تو چھوڑیں، یہ ایک ہاسپٹل کی تصویر ہے، یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ ایک ہی طرح کے ٹوپیاں ہیں جن کی مریضوں کی، ایک ہی طرح کے کپڑے اور ایک ہی طرح کے سٹائل میں بیٹھے ہیں، اور جن یہ بیڈز پہ بیٹھے ہیں جس کو ہاسپٹل ظاہر کیا گیا ہے وہ کسی بیڈ کی، میں وہ بتاتا ہوں، وہ پروجیکٹر کا بھی آتا ہے، پہلے یہ ذرا دیکھ لیں، یہ سلوٹ تک نہیں پڑی ہوئی اور وہ بالکل ہماتن گوش بیٹھے ہیں اور نریندر اور تکیے بھی بالکل صحیح سلامت ان کی بھی کوئی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کے فوٹو لیے گئے اور پھر وہ ایک لگ رہا ہے
ایسے لگ رہا ہے یہ NCOC میں جو لگا ہوا ہے ایک پروجیکٹر، اور یہ اس طرح کا ایک ادھر بھی لگا ہوا ہے، اور اس کو بھی ہٹانا بھول گئے۔ یہ ذرا سکرین آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سکرین ٹی وی سکرین نظر آ رہی ہے، نیچے سادہ سامان پڑا ہے جہاں پہ کوئی آکسیجن کا سامان ہونا چاہیے تھا، کوئی سلنڈر ہونے چاہیے تھے، کوئی میڈیسن ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ یہ لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ میں نے پوچھا چودھری صاحب سے پوچھا پروگرام سے پہلے، تو چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ پروجیکٹر اس لیے لگایا گیا کہ یہاں پہ ان کو آن لائن ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے صحت مند ہو کے واپس جانا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اور لڑائی کرنی ہے، تو ہسپتال میں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا ووڈ ورک ہوا ہے فرش پہ، اور یہ سارا، اور اس کے بعد جو درگت بنائی ہے وہاں کی اپوزیشن نے، وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے آپ یہ بتائیں، اتنا صاف ستھرا آرگنائزڈ کبھی کانفرنس روم آپ نے دیکھا ہے؟ کانفرنس روم کم ہاسپٹل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پروگراموں کو مودی جو ڈرامے کرتا ہے وہ آپ کے شو بڑے کامیابی سے اب مطلب بڑی کینلی دیکھتا ہے۔ یہاں بھی بہت جگہ ماموں بنایا جاتا ہے، جی ہاں، عارضی مریض بن جاتے ہیں، عارضی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، عارضی مطلب آپ کو پتہ کئی جگہ ہر میں کیا ہوا، بکھر میں کیا ہوا، فلاں جگہ، میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو یہ وہی کاروائی ہے، یہ سب کانٹیننٹ کا یہی کلچر ہے کہ نمبر ٹنگ کم، مطلب خواہ مخواہ بھائی اگر تمہارے پاس مریض ہیں تو ان کو وہاں ڈالو، اگر مریض نہیں ہے تو صرف ایک موقع بنانے کے لیے کہ بڑا جی وہ جو۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ کوئی ڈسٹ بن بھی نہیں پڑی یہ ہاسپٹل میں؟ جس ہاسپٹل میں گئے ہیں دفاع کرو ان کو، اس میں ڈسٹ بن نہیں چوہدری صاحب، مسئلہ پتہ ہے کہ ہم اصل خبر دیں گے آپ کو، اصل خبر دیں گے، اس لیے پہلے ہم یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کرٹن کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں، یہ پیچھے ذرا دوبارہ دکھائیے گا جی، یہ دیکھیں کتنے اچھے کرٹن، پردے لگے ہوئے ہیں، سینریز ہیں اور پینٹنگز، اور یہ آپ اندازہ کریں کہ جال سازی کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، نقل مارنے کے لیے وہ بھی نہیں ہے۔ اور نریندر مودی کا جی BBC نے یہ کیا ہے، نریندر مودی کا دورہ لداخ، انڈین وزیر اعظم کی ہسپتال کی تصویر کو سوشل میڈیا صارفین فل منا بھائی MBBS سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اور اب وہاں پہ سوالات کیا اٹھائے گئے ہیں؟ سوالات یہ اٹھائے گئے ہیں جناب، نمبر 1 انہوں نے کہا ہے جی جو فوٹو دکھایا گیا ہے اس میں نہ ہی کوئی سولجر نظر آ رہا ہے، نہ کوئی انجری نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا انٹرنل انجری بھی نہیں ہے، ایکسٹرنل بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے۔ ہاسپٹل کے بیڈز دیکھ لیں جو میں ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ یہ ایک ٹویٹ ہے۔ دوسری ٹویٹ بھی بالکل اسی طرح کی ہے جی، کہ یہ جو کچھ دکھایا گیا ہے یہ سارا کچھ ایک ایسے لگتا ہے کہ کوئی سٹیج تیار کیا گیا ہے۔ پھر یہ ایک اور ٹویٹ ہے، اس میں مزید ذرا واضح کر کے بتا دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر ٹیلنگ یو واٹس مسنگ، یعنی کہ مودی سے پوچھا گیا کہ پیشنٹس کی ID بینڈ نہیں ہے، پلس آکسی میٹر نہیں ہے، ECG لیڈز نہیں ہیں، نہیں ہے، کینولا نہیں ہے، اور اس کے بعد ایمرجنسی کریش کارٹ نہیں ہے، اور بہت کچھ مسنگ ہے۔ یہ ساری چیزیں چوہدری صاحب، اب حقیقت یہ ہے، اب آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ کسی ملٹری ہاسپٹل میں گئے ہی نہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ لداخ سے بھی 260 کلومیٹر دوری پہ ایک عام بنایا گیا تھا ان کے لیے، فوٹو سیشن کے لیے ہنگامی طور پہ ایک کیمپ بنایا گیا، اور وہاں پہ فوجی جنتا کو ان کو بریفنگ دیتے ہوئے دکھایا گیا۔ دیٹس آل۔ یہ چائنا نے واضح میسج دیا تھا کہ اگر وہاں پہ جا کے کوئی اشتعال انگیزی کی گئی تو اس کا خمیازہ پھر بھگتنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ یہ ہندو کی خبر ہے جی، کہ مودی جہاں گئے تھے وہ 230 کلومیٹر دور تھا لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے، تو یہ اگلے مورچے یہ ہیں۔ اب آپ بتائیے۔ ویسے یہ اچھا لفظ رکھا ہوا نا، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، کہ جتنے قبضہ ہے بس وہی کہہ دو کیا ہی ہے۔ جی ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ تسلیم کر لیا،
کہ چائنا نے جو قبضہ کیا وہ بھی تسلیم کر لیا، جو ان کے فوجی مارے گئے اس پہ ایک لفظ تک نہیں بولا، اور چائنا تک کا نام تک نہیں لیا گیا. یہ چیز ہوئی ہے. اگلی خبر جناب وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں. جج صاحب سپریم کورٹ کے فل کورٹ کہتے ہیں جی اس کو، 10 ممبرز لارجر بینچ تھا فل کورٹ. انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اور تمام فریقین کو تفصیلی سننے کے بعد یہ فیصلہ آیا. اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ بھی آئیں ویڈیو لنک کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ سارے کاغذات موجود ہیں، منی ٹیل انہوں نے دکھایا، اور سپریم کورٹ کے آنریبل بینچ نے ان کو بڑی آنر دی، اور ان کی وہ گفتگو سننے کے بعد، ان کے آرگومنٹ سننے کے بعد تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایف بی آر کو آپ جا کے یہ ساری چیزیں سبمٹ کر دیں. ڈیز کا ایف بی آر کو کہا گیا تھا نوٹس، تو 3 دفعہ نوٹس بھیجا گیا، اور تینوں دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایڈریس پہ نوٹس موصول ہونے سے انکار ہوا، اور اب یہ نوٹس لگایا گیا. پھر ایف بی آر نے اپنی کاغذی کارروائی پوری کی، وہ چشمہ کر کے آ گئے، اور اس کے بعد سنا کہ وہ بھی وہاں سے اتار دیا گیا. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا کیا ہونا ہے. بات یہ ہے کہ جب بندہ اکھڑ جائے اور راستہ بھول جائے اور غلط اس کو یا معافی مانگ کے علیحدہ ہو جاتے، لیکن وہ جو کر رہے ہیں، کبھی جج کے طور پر بینچ کے آگے پہنچ جاتے ہیں، کبھی بیگم صاحب کو لے کے چلے جاتے ہیں. اب وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ بھائی ایف بی آر کو تو آپ نے ڈاکومنٹس دینے ہیں، اور جو آپ نے وہاں دی ہوئی ہیں اپنی سٹیٹمنٹس پہلے سے انکم ٹیکس کے ان کے ساتھ وہ کمپیئر کریں گے. جب آپ وصول نہیں کر رہے، اور آپ کے جو کئی ہیں، معاف کرنا، سو کال دانشور، وہ جی وہ چیئرمین ایف بی آر کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ وہ مرضی کی رپورٹ. بھائی مرضی کی رپورٹ کیا دینی؟ ابھی تک تو نوٹس ہی وصول لیا اگلا کر رہا. چیئر پرسن کو ہٹانے کا اس سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے، آپ کے علاقے میں آپ دیہات سے آئے ہوئے ہیں آلموسٹ، جی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بدترین مخالف بھی ہو تو کوئی شادی غمی پر بلاتے ہیں تو سارے لوگ جاتے ہیں. اس پہ چوہدری صاحب بات کریں گے انشاءاللہ کل، اور پروگرام ختم ہوا جاتا ہے جناب. کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.